ظاہر مشہور منصوب ہے کہ حدیث عشق تو واپس کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دتی گلے زینب. یہ کربلا و دمشق جو ہے دو عشق کی وادیاں ہیں. ایک کو حسین نے رقم کیا ہے ایک وادی کو، ایک حدیث عشق کو، اور ایک حدیث عشق کو زینب نے رقم کیا ہے. اگر امام حسین جناب زینب کو نہ لاتے نا تو کربلا کا واقعہ اصحاب اخدود کے واقعے کی طرح تاریخ میں گم ہو جائے. کتنی بڑی قربانی ہوئی ہے اصحاب اخدود کے قرآن میں، مگر ہمیں تفصیل پتہ ہے کہ کیا ہوا، آگے بڑھی وہ بات. مگر اللہ چاہتا یہ ہے کہ حسین کی قربانی زندہ رہے. نبی نے قرآن میں لے کے کہا تھا نا ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. قرآن کی آیت پڑھتی ہے سزا میں، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے. کہ جو آپ کا اس شوق سے مجلس میں آنا ہے، حقیقت کے ساتھ آگے بیٹھنا ہے، یہ نبی کی دعا ہے جو خود پوری ہوئی ہے. لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے. یہ عجیب داستان ہے کہ جو مکمل نہیں ہوتی بغیر بہن کے. بہت آئے ہوں گے بہن بھائی، بہت ہے بہن بھائی، مگر بہن بھائیوں کے رشتے کی تعظیم کو زینب کہتے ہیں، توقیر کو زینب کہتے ہیں. جناب زینب کا جب عقد ہوا نا حضرت عبداللہ کے ساتھ تو ضمن عقد شرط لگائی، ضمن عقد مولا علی نے شرط لگائی. بتایا کہ ابھی جگہ نامے میں لکھا ہوتا ہے جو خاص شرط. مولا علی نے نکاح اپنی بیٹی کا اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر بن جعفر کے بیٹے جناب زینب کے شوہر مولا علی کے بھتیجے آپس میں جو طلاق. تو مولا علی نے ضمن عقد یہ شرط لگائی کہ جب حسین مدینہ چھوڑے تو زینب حسین کے ساتھ ہجرت کرے گی. اور ایسا ہی ہوا. جب مدینے سے رخصت ہوئے نا تو حضرت عبداللہ بن جعفر امام حسین کے ساتھ قافلے میں، اور حضرت عبداللہ بن جعفر کو کربلا تک ساتھ آنا تھا. مگر مکے میں جو تقریباً 6 مہینے تک امام حسین رکے ہیں، تو جس وقت ہجرت شروع ہوئی ہے مکے سے کربلا کی طرف، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر کے پیر میں ایک ایسی تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہے. امام حسین نے خود ان کے پاس جا کر کہا بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے نمائندے بن کے مکے میں رہیں. ادھر محمد حنفیہ کو مدینے میں اپنا نمائندہ چھوڑا اپنے بھائی کو امام حسین نے، اور مکے میں اپنے بھائی عبداللہ بن جعفر جو بہنوئی بھی ہیں اور چچا بھائی بھی ہیں انہیں مکے میں اپنا نمائندہ بنا کے چھوڑا. اور جب حضرت عبداللہ بن جعفر کو مکے میں چھوڑ دیا اور قافلہ چلنے لگا تو سمجھے حضرت عبداللہ بن جعفر نے اجلے صاف نئے کپڑے اور محمد کو پہنائے اور امام حسین کے سامنے لا کر دونوں بچوں کو بٹھایا اور کہا ہے میرے مولا حسین میں کربلا میں نہیں رہوں گا مگر میری جانب سے میرے یہ دونوں بچے آپ پہ قربان ہیں. یہ تو حضرت عبداللہ بن جعفر کے بارے میں ایک مختصر سی بات شاید ضرورت تھی کہ میں بیان کروں، مگر اصل تو اس ماں سے کوئی پوچھے جس کے سینے میں اولاد کا ایک خاص پیار ہوتا ہے. جناب زینب کے بارے میں تو میں اتنا کہوں گا اللہ نے اس بیوی کو مصیبتوں کے گرد رکھا ہے، بلکہ لفظ اور بہتر کرتا ہوں مصیبتوں کو اس کے گرد رکھا ہے. اجرکم اللہ. جب جناب زہرا کی شہادت ہوئی ہے نا تو نبی نہیں تھے نا، نبی نے تو نہیں دیکھا نا اپنی بچے کو شہید ہوتے ہوئے. اور جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے تو جناب زہرا تو نہیں تھی نا. اور جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے زہر دیا مولا امام حسن کو تو مولا علی تو نہیں تھے نا. اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو امام حسن تو نہیں تھے نا. مگر نبی کا جنازہ بھی زینب نے دیکھا، ماں زہرا پہ چلتا دروازہ بھی زینب نے دیکھا، بابا علی پہ تلوار کی ضربت لگنی بھی زینب نے دیکھی، بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی زینب نے دیکھے، اور رونے والوں حسین پہ چلتا خنجر بھی زینب نے دیکھا، اور امام حسین پہ دوڑتے گھوڑے بھی زینب نے دیکھے. اجرکم اللہ. آپ ہے ایسے رونے کا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. میرے مولا امام رضا نے فرمایا کہ اپنا شبیر ان کنت فاتحا علی شیء فابکی علی الحسین. اے فرزند شبیر ابھی اگر کبھی رونے کا دل کر رہا ہو، اگر کبھی کسی شے پر رونے
دل کر رہا ہوں تو پھر اس شے پہ نہ رونا، میرے جد حسین پہ رونا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بڑا جگر ہے اس بیوی کا، 3 سال کا سن تھا، نبی روزانہ سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے نا سرکار۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 9 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک سرکار نے 2 سال تک سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اور پھر ایک مرتبہ دروازہ کھلتا تھا اور نبی کا احترام ہوتا تھا، ایک منظر تھا، سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا۔ ایک دن سرکار سلام کر رہے تھے، دروازہ کھلا، زینب کھڑی نظر آئی۔ نبی کو جتنا پیار اپنے نوازوں سے ہے نا، زینب سے کم پیار نہیں ہے۔ آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ لیا، سرکار نے فرمایا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اماں زہرا کہتی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو، جو جہاں بیٹھا ہے بات آزاد کرے اپنی۔ نبی سامنے بیٹھ گئے، اے میری بچی کیا دیکھا ہے؟ نانا میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک صحرا ہے جس میں میں تنہا ہوں، ایک صحرا ہے جس میں میں تنہا ہوں۔ نانا تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، میں نے دور ایک درخت کو دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر نانا کچھ دیر کے بعد آندھی کے جھونکے سے وہ درخت اکھڑ گیا۔ میں نے پھر ایک اور درخت دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا، تیز آندھی سے وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ بیوی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا نانا اب دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آیا، تیز آندھی چل رہی تھی۔ نانا اگر خواب مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، تیز آندھی چل رہی تھی، آندھی کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہوئے فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، ہاں ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں، اے میری بچی تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ رونے والوں مجھے 2 منٹ اور بولنے دو، جس زینب کے عباس جیسا بھائی ہو، جس زینب کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، جس کے آنو محمد جیسے بچے ہو، وہ سوچتی نہیں ہوگی کون میرے سر سے چادر اتارے گا۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں حسین کا سر کاٹ کے اٹھایا گیا تو اب زینب کو یقین ہو گیا کہ اب میرے سر کی چادر نہیں بچے گی۔ ہو گئی مجلس، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گریہ ہو گیا، صدائیں بلند ہو گئی، میرا مطلب پورا ہو گیا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے ان لاشوں پر بھی آ جاؤ جو لاشیں عباس اور حسین اٹھا کے لائے ہیں، وہ جناب زینب کے بچوں کے لاشیں ہیں۔ جب 2 بچوں کے لاشیں حضرت عباس اور امام حسین لے کر آئے نا تو ساری بیویاں کھڑی تھیں، مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، مائیں بھی آئی ہوئی ہیں، ساری بیویاں کھڑی تھیں، مگر ان بچوں کی ماں نظر نہیں آئی، جناب زینب نظر نہیں آئی۔ تو امام نے تعجب سے بیویوں کو دیکھ کے فرمایا بہن زینب کہاں ہے؟ کوئی جا کر زینب کو خبر کرے کہ اور محمد آ گئے ہیں۔ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ جناب فضہ نے جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے، جناب زینب کی پیشانی سجدے میں ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ سجدہ مکمل ہوا تو جناب فضہ نے کہا زینب اور محمد آ گئے ہیں۔ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ جب جناب زینب جناب فضہ نے کہا نا اور محمد آ گئے تو غصے سے پلٹ کے دیکھا اور کہا واپس آنے کو کس نے بھیجا تھا؟ یہ تو قربان ہونے گئے تھے، یہ واپس کیوں آ گئے؟ زینب آگے دیکھو کیسے آئے ہیں۔ اب جو آگے دیکھا دونوں بچوں کے لاشیں۔ امام نے آواز دے کر کہا زینب جلدی آؤ، آج میں دم ہے، آج میں بھی دم پاتی ہے۔ جناب زینب نے اپنے بچے کا سر گود میں لیا، ماں کی گودی کی گرمی پائی اور نے آنکھیں کھول دی اور 2 جملے کہہ کے تب نکل گیا۔ اور پہلا جملہ تو یہ کہا اماں کیا آپ ہم سے راضی ہو؟ اور دوسرا جملہ یہ کہا اماں جب مدینہ واپس آؤ تو بابا کو سلام کرو۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا
محرم الحرام کی 5 محرم الحرام کی مرکزی مجلس نشتر پارک میں ہوئی ہے، اور علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے جو مساجد کی مجلس سے خطاب کیا ہے، آج بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے 2 فرزند حضرت عون اور حضرت محمد علیہ السلام کے مصائب، ان کی شہادت کے مصائب بیان کیے گئے ہیں۔ یہ نشتر پارک یا مرکزی مجلس ہوتی ہے۔ والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بعزة، السلام عليك يا علي بن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله المنصور، السلام عليك يا إمام العصر والزمان، دس منٹ پکڑیں گے آگے